میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے۔ جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عمل امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بتایا ہوا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ ہاتھ سینے پر رکھ کے 70 دفعہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک چیز جس کو بندہ پسند کرتا ہے انجام کے طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ، وہ ایک انصاری رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو دور کرے، بے روزگار ہوں، کوئی نوکری ملے، کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی عجیب ہے یہ، اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دعا کریں میری نظر ٹھیک ہو جائے، خدا میری بینائی لوٹا دے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، رسول خدا کو فوراً دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹاتا۔ پہلے فرمایا اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، اسی حالت میں رہو، تمہارا مفاد جو ہے نا، یعنی تمہاری عاقبت بخیری اسی میں ہے کہ تم نابینا رہو۔ اس نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد بھی نہیں ہے۔ قائد سے مراد یہ جو ہمارے قائدین ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ قائد سے مراد یعنی وہ جو مجھے گائیڈ کر سکے نا، جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھوں، مسجد لے جائے، امام بارگاہ لے جائے۔ آپ دعا کریں ہیں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے۔ فرمایا اچھا میں دعا نہیں کرتا تو میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ دعا کر سکتے تھے نا، خدایا اس کی بینائی لوٹا دے، خدایا اس کو شفا دے۔ بتایا، ایک حقیقت کو بتایا، دور قیامت تک کی نگاہ کی روشنی میں ان حضرت سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کو دعا کا طریقہ بتاؤں۔ فرمایا جا کے ایک صحیح وضو کرو۔ یہ بھی عجیب نکتہ ہے۔ 2 رکعت نماز اصل عمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ نہیں فرمایا جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرو۔ کہا کہ ایک صحیح وضو کرو، اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وضو میں کوئی غلطی ہوگی نا، یہ پھر یہ نسخہ 2 نمبر کا ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بالکل وہی دعائے توسل کا پہلا جو حصہ ہے نا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یہ اس طرح خدا کے بارگاہ میں وہ سوال کرو، پھر مجھ سے مخاطب ہو، میرے پاس آؤ۔ تم مدینے میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، G92 میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ دعا فرمائیں یا میرے لیے شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بینائی لوٹا دیں۔ دعا کرو، خدا تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ اچھا جی، جو راوی ہے نا اس حدیث کے، عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت سے دعا کا طریقہ لے کے یہ بندہ نکل گیا۔ نشست صحابہ کرام کی آن حضرت کے ساتھ تو طولانی ہو گئی، ابھی ہماری نشست باقی تھی، میٹنگ جاری تھی۔ وہ بندہ، اب مجھے کہنے دیں، وہ سابق نابینا جو ہے نا، واپس آ گیا۔ ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی۔ اچھا جی، اس سے بھی کہا کہ میرا اگر مشورہ مانتے ہو، وہ اسی فقر اور غربت اور ناداری پر صبر کرو، اس کا بڑا اجر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے خدا تمہیں اتنا اجر دے گا اس غربت اور ناداری کا، بشرطی کہ اس فقر پر صبر کرو، صبر۔ اس نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ دعا کی آپ نے، یہ بہت لمبی نہ ہو، آپ کی دعا کے نتیجے میں اس کے پاس اتنی وہ بھیڑ بکریاں آئیں کہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی۔ نصاب گندم، جو، اونٹ، گائے، بھینس،
جن جن میں بھی 9 چیزوں میں زکوٰۃ ہے اس کا وہ مخصوص وزن یا مخصوص عدد، جس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ، وہ بندے خدا انصاری جس کو آپ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ 121 بھیڑ بکریاں ہوں آپ کے پاس اور سال بھر آزاد جنگل میں چریں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بھیجیں، قرآن میں حکم ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ آپ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا، کس نے کس کی طرف بھیجا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنا نمائندہ بھیجا، اس سے ثروت مند کے پاس جو غریب تھا، اور آن حضرت کی دعا کی برکت سے اس کے پاس ثروت اور دولت آئی۔ زکوٰۃ دو، یہ بیچارہ اصحاب الصفا ایک ایک جو ہے نا وہ بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے صاف انکار کر دیا، سوری کر دیا، سوری جسے کہتے ہیں نا۔ بعض روایات میں اس نے کہا کہ میں کوئی اہل کتاب ہوں کہ میں وہ جزیہ ادا کروں، یعنی ایک طرح سے انکار کر دیا، اصلا زکوٰۃ کا انکار کر دیا اس نے۔ اس مال و دولت سے غربت لاکھ درجہ بہتر ہے، جو انسان کے لیے وبال جان بنے۔ میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانی کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے اس میں، جو خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دیکھو، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ بھی فرمایا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا تو حکم ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، نبھاؤ، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، وہ مجھے بیٹا نہیں دیتا، میرا جوان بیٹا جو ہے وہ چھین کے لے گیا، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدگمانی کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، بدگمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لہذا یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا فوری طور پر آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے جو آپ نے خدا سے مانگی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے جو خدا سے آپ نے مانگی ہے، یا دیر سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا خدا بندے کی مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ یہ نہ جلدی نہ دیر سے اس کی دعا قبول نہ ہو، اور جتنی بھی اس کی دعائیں مسترد ہوئی ہیں، قبول نہیں ہوئی ہے، سب کا اجر روز قیامت دے دے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو، دعا گو کو محروم نہیں کرتا، لیکن اس خیال کے ساتھ جو ہے نا وہ دست دعا آپ وہ بلند نہ کریں کہ 100% خدا پابند ہے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے۔ جتنا سجاد اور زین العابدین لقب مشہور ہو گیا ہے، بیمار بھی اتنا مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ بیمار کربلا، آپ کا کیا خیال ہے، امام حسین نے دعا مانگی ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹے کی شفا یابی کے لیے؟ خود امام زین العابدین نے اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی؟ صحیفہ سجادیہ اور بہت ساری اس میں شفا یابی کے لیے سید سجاد نے فرمایا یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو۔ یقیناً دعا مانگی ہے، انبیاء نے دعا مانگی ہے، جی ائمہ معصومین نے دعا مانگی ہے۔ ہر دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول نہیں فرماتا۔
یہ میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل امام الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بتایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صبح کی نماز کے بعد آپ ہاتھ سینے پر رکھ کے 70 دفعہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوشش کریں یا فتح نہ پڑھیں، یا فتاح آخر میں ہے نکالیں۔ ایک جگہ ہم نے نماز پڑھا، ایک صاحب جو لڑکے کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، میں نے جب وہ پڑھا تو انہوں نے کہا قبلت النکاح، کاف کے بعد الف آخر میں ہے کو غلط تلفظ کے ساتھ بھی نہیں بولے۔ وہ بعد میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ تو غلط ہو گیا۔ اور میں نے کہا ابھی شور مت مچاؤ، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ بعد میں سب کھانا وانا چلے گئے نا، تو پھر میں نے لڑکی کی وکالت تو میرے پاس تھی ہی، پھر لڑکے کے پاس گیا، میں اس کو بلکہ اپنے بات بلا کے کہا کہ ماجرا یہ ہے، تم جو ہے نا مجھے اپنا وکیل بناؤ، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ پھر میں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کا وکیل جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں نے پڑھا۔ یا فتح اگر آخر میں دو چشمہ ہے کے ساتھ پڑھیں گے پھر یہ نسخہ صحیح نہیں ہوگا۔ یا فتح اس ہے کے ساتھ جس سے آپ حلوہ لکھتے ہیں، اس ہے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ لاہور لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا فتح 70 مرتبہ۔ اس کے بعد ایک دعا یہ اس دن میں بتا چکا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ ایک، اور دوسری دعا بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی وهو رب العرش العظیم۔ یہاں تک ہے۔